الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کہا ہے کہ قطر تمام اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں یقین رکھتا ہے اور انہیں سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے جمہوریہ کوسوو کی صدر، IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر، ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور فرانس کی ٹوٹل انرجیز کمپنی کے CEO نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم آج سے پہر ایک وفد کے ہمراہ قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 147 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,59,017 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوحہ فورم 2022 کے 20ویں ایڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روس یوکرین جنگ سمیت مختلف بین الاقوامی معاملات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن میں روس یوکرین جنگ کا بحران بھی شامل ہے۔ صاحب اسم و امیر نے اس جنگ کو ختم کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے یہ بات نمایاں ہو گئی ہے کہ دوسری جنگ عظیم اور کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بین الاقوامی نظام جن قدروں پر قائم تھا اس میں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ صاحب اسم و امیر نے کہا کہ قطر تمام اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں یقین رکھتا ہے اور انہیں سفارتکاری کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر روس یوکرین بحران کے حل کے معاملے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے اور وہ ان لاکھوں معصوم لوگوں اور پناہ گزینوں کے ساتھ کھڑا ہے جو اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ صاحب اسم و امیر نے تشدد، شہریوں کو خوف زدہ کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ کرنے، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرنے کے ریاست قطر کے موقف کا اعادہ کیا۔ صاحب اسم و امیر نے اپنے خطاب میں افغانستان، شام اور فلسطین کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں جمہوریہ کوسوو کی صدر وجوسا عثمانی اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جورجیوا نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران قطر اور IMF کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ بعد میں صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ورلڈ اکنامک فورم کے صدر بورج بینڈے نے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر اقتصادی شعبے میں تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں فرانس کی ٹوٹل انرجیز کمپنی کے چیئرپرسن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO پیٹرک پوئینی اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور ٹوٹل انرجیز کمپنی کے درمیان دو طرفہ تعاون، اس سے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب آج سے پہر قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز ترکی السبعی ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے استقبال کے لیے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ علاوہ ازیں ملائیشیا میں قطر کے سفیر فہد بن محمد کفود اور قطر میں ملائیشیا کے سفیر زمری شاہران بھی ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن السناد الصفادی، جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ موتار چیلی بیوریڈی،
جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو، جمہوریہ الجزائر کے وزیر خارجہ رمتانی لمارا، لیبیا کے وزیر خارجہ نجلا منقوش، خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح مبارک الحجراف، یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے اور یورپی کمیشن کے نائب صدر جوزف بوریل، امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے ماحولیات جان کیری اور ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ نیلے نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون کے معاملات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں دوحہ فورم کے موقع پر ہوئی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مالیات علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک ملٹی لیٹرل اپروچ یعنی کثیر الجہتی نقطہ نظر بہت ضروری ہے، جس کا اندازہ کرونا وائرس کی وبائی مرض کے دوران ہوا، جس سے دنیا کے سبھی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ آج صبح دوحہ فورم 2022 کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کیا جائے تو دنیا بہتر ہو سکتی۔ یوکرین کی جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے بحرانوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ بحران پرامن سفارتی مذاکرات کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے۔ آج معاون وزیر خارجہ لولوا بنت راشد الخاطر سے دوحہ فورم 2022 کے موقع پر جمہوریہ اٹلی کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کی وزارت کے انڈر سیکرٹری بینڈیٹو ویڈووا نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں افغانستان میں ہونے والی پیش رفت، خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے اور کابل ایئرپورٹ کے آپریشن کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمہوریہ اٹلی کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کی وزارت کے انڈر سیکرٹری نے افغانستان میں امن و استحکام کے حصول کے لیے ریاست قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ دوحہ فورم کے موقع پر فن لینڈ کے نائب وزیر خارجہ خیا زاوا نے قطر میں فن لینڈ کا سفارت خانہ کھولے جانے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست قطر نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو کے زیر اہتمام 2 روزہ اعلیٰ سطحی پالیسی کانفرنس میں شرکت کی ہے، جس کا عنوان تھا یوتھ ایز ریسرچرز آن کووڈ-19، یعنی نوجوان بطور محقق کووڈ-19۔ اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت، حکومتوں کے ہیڈز اور وزراء کی سطح پر شرکت کی گئی۔ قطر کی سماجی ترقی اور خاندان کی وزیر مریم بنت علی بن ناصر المسٹد نے ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی اس کانفرنس میں قطر کے وفد کی قیادت کی۔ کانفرنس میں وبائی مرض کرونا وائرس کے اثرات سے متعلق پالیسیوں کے بارے میں غور و خوض کیا گیا اور اس ضمن میں ریاست قطر کی کوششوں اور عالمی شراکت داری کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں دیگر کئی موضوعات زیر بحث آئے، جن کا تعلق سرکاری اور نجی شعبوں میں اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داریوں سے ہے، تاکہ کرونا وائرس کے اس دور میں 15 سے 35 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں، جو اس وقت دنیا کی آبادی کا 1/4 سے زیادہ ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 164 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 155 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 9 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 147 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,59,017 ہو گئی ہے۔ دریاسنا قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,05,97,375 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,683 ڈوزز دی گئیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 1,04,26,234 ہو گئی ہے، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 88.7% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معامیر نے کہا ہے کہ قطر تمام اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں یقین رکھتا ہے اور انہیں سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے جمہوریہ کوسوو کی صدر، IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر، ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور فرانس کی ٹوٹل انرجیز کمپنی کے CEO نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم آج سے پہلے ایک وفد کے ہمراہ قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 147 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,59,017 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔